بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سامعین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اب سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج بس چند ایک باتیں کرنی ہے. نسخہ نہیں بتانا. آپ کو سٹارٹ میں نے کہہ دیا ہے, غلطی کی ہے میں نے کہ نسخہ نہیں بتانا. لوگ صرف کہتے ہیں کہ اگر نسخہ نہیں بتانا تو پھر باتیں سننے سے کیا فائدہ. نہیں, باتیں بھی کبھی ضروری ہوتی ہیں بھائی. تو آج امراض قلب کے حوالے سے چند ایک گزارشات کرنی ہے آپ کو. امراض قلب کے حوالے سے, دل کے امراض کے حوالے سے. خدا آپ کو کبھی نہ لے کے جائے, آپ کو بھی چکر لگا کے دیکھیں ہارٹ ہاسپٹل کا, کارڈیالوجی کا آپ چکر لگا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ دل کی امراض کی اتنی بہتات ہے, اتنی کثرت ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے سارا ملک پاکستان دل کے امراض کا شکار ہو گیا. تو میں اپنے تجزیے, اپنی کم علمی کے مطابق اپنے تجزیے سے بات کر رہا ہوں. ہر شخص کو حق ہے تنقید کرنے کا, ہر شخص کو حق ہے لائک ڈس لائک کرنے کا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں حرف آخر بات کر رہا ہوں یا میں کوئی حدیث بیان کر رہا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے. میں اپنی 16-17 سالہ پریکٹس میں صرف ایک نتیجے تک پہنچا ہوں کہ جو لوگ کثرت کے ساتھ ٹھنڈے مشروبات استعمال کرتے ہیں وہ پچھلی عمر میں آ کے دل کے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. جو لوگ بچپن سے اور کثرت کے ساتھ ٹھنڈے مشروبات استعمال کرتے ہیں لازمی ہے کہ وہ شوگر کا شکار ہوتے ہیں. تو بات کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تو آگئی غذائی تدابیر, اپنی زندگی میں سے بہت زیادہ ٹھنڈی اشیاء استعمال کرنا بند کر دیں. مگر جو سب سے اہم بات آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں, ہمارے دل کو حسد مار رہا ہے. حسد, عداوت, جلنا, کڑنا. اکثر و بیشتر لوگ اس وجہ سے دل کے امراض کا شکار ہوتے ہیں کہ ان میں حسد کی بہتات ہوتی ہے. اکثریت کی بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ ہر شخص, معاذ اللہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. بڑے بڑے نیک لوگ, بڑے بڑے اچھے لوگ, یہ تو مرض ہے نا, مشینری ہے, اس میں چلتے چلتے ڈیفیکٹ پیدا ہو جاتا ہے. حرف آخر بات کرنا, اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا کہ یہ ایسے ہی ہوگا, ایسا نہیں ہے. مگر میں اکثریت سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اسلام میں سب سے پہلے جو ہارٹ اٹیک ہوا تھا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تھا. تو وہ تربیت یافتہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مگر میں آج کے معاشرے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ اپنے دل سے حسد, عداوت, غضب, جلنا, کڑنا, کسی کو اذیت دینا, کسی کو اذیت دے کے خوش ہونا, یا یہ کہنا کہ اکثر دیکھا جاتا ہے, یہ کہنا ہے کہ بھائی کسی کے پاس کوئی چیز دیکھی تو دل میں بھلا کیا خواہش پیدا ہوتی ہے. دلوں میں ایسی خواہش پیدا ہوتی ہے مولا تو ہمیں دے نہ دے مگر یہ نعمت تو اس سے چھین لے. اکثریت کے ساتھ یہ میں اتھینٹک بات کر رہا ہوں, میرے اپنے تجربے میں ایسی باتیں آئی ہیں. وہ لوگ دل کی امراض کا زیادہ شکار ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات, بس میں ایک مثال کے طور پر بات عرض کر رہا ہوں, وغیرہ مجھے کوئی فائدہ نہیں. مثال کے طور پر میں سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی میرے سبسکرائبر کم ہیں, یا آپ ایسا کریں, آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو بھلا کیا ہوگا. اکثر کہیں گے نا 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 اس کا چینل نہیں سبسکرائب کرنا, کیا ہوگا, اس سے فائدہ پہنچے گا. یقین مانے میں حلفاً کہہ رہا ہوں, میں ایسے بے شمار لوگوں سے کا سامنا کر چکا ہوں, ایسے بے شمار لوگوں کے کمنٹس کا سامنا کر چکا ہوں. کسی کو کہا ہے نا, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا. پوچھا کسی نے کمنٹ پوچھ کے کیوں, اس سے فائدہ ہوگا. ہم فائدہ دینا ہی نہیں چاہتے, ہم آسانیاں دینا نہیں چاہتے. یاد رکھیں, اگر آپ اپنی زندگی میں یہ نحوستیں, یہ پریشانیاں, یہ دل کے امراض, یہ پیچیدہ امراض ختم کرنا چاہتے تو پھر خوش ہونا شروع کر دیں, اگلے آدمی کو خوش کرنا شروع کر دیں. آپ غیبانہ طور پر کسی کے لیے دعا کریں, غیبانہ طور پر کسی کے لیے اچھا سوچیں, ایٹومیٹکلی تقدیر آپ کے ساتھ اچھا کرنا شروع کر دے گی. اپنی زندگی سے یہ تمام مسائل ختم کر دیں. گھر میں آپ کے ساتھ کوئی برا کرے, آپ اس کے ساتھ اچھا کرنا شروع کر دیں. خاندان میں کوئی آپ کے ساتھ برا کرے, آپ اس کے ساتھ اچھا کرنا شروع کر دیں. یقین مانے اس کی نیت اس کے ساتھ, مگر آپ پہ اللہ کی ایسی رحمتوں کا نزول ہوگا. اور بالخصوص اگر آپ دل کے امراض کے کسی کا شکار ہے, دل کی وال کا مسئلہ ہے,
ہارٹ پرابلم ہے، ہارٹ بیٹ کا مسئلہ ہے یا دل کا کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے، بس آپ لوگوں کو خوش کرنا شروع کر دیں، اللہ کی مخلوق سمجھ کے راحت دینا شروع کر دیں۔ اگر آپ فارغ اوقات بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اسلامی چینل دیکھ لیں تو اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں، اسلامی چینل کو دیکھیں، اس نیت سے دیکھیں بھائی میرے ایسے کرنے سے اس کو فائدہ پہنچے گا، پھر دیکھیں آپ کے دل میں کیسی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ آپ کو ایسے بے شمار مسائل سے نجات دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میری چند باتیں آپ کو ضرور فائدہ دیں گی اور ان باتوں پہ حتی الامکان آپ عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔